ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں۔ تمہارا بزنس ایسا ہے کہ روز کروڑوں کا ہوتا ہے لیکن اذان بھی سنائی دیتی ہے اور جماعت سے نماز بھی ہو جاتی ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے تمہاری۔ اسی لیے میرے عزیزو، دنیا میں اگر اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگو تو عثمان غنی کا مال مانگو، عبد الرحمن بن عوف کا مال مانگو، کہ ان کے پاس مال تو آیا تھا لیکن غفلت نہیں آئی تھی، مال تو آیا تھا لیکن نافرمانی نہیں آئی تھی۔ عزیزان گرامی، اس فانی دنیا سے ہم بہت جلدی کوچ کر کے جانے والے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جا چکے اور اچھے اچھے لوگ بھی زیر زمین دفن ہو گئے، اب ہمارا بھی وقت قریب ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بڑھاپے میں ہی موت آئے گی؟ موت کی کوئی عمر نہیں ہے، بچوں کو بھی آتی ہے، جوانوں کو بھی آتی ہے، اور اگر کسی کو بڑھاپا مل گیا تو یہ بھی اللہ کی نعمت ہے اس کی، کہ اللہ نے جوانی بھی دی اور بڑھاپا دیا، اس لیے کہ بڑھاپے میں خواہشات کم ہوتی ہیں۔ مولا تعالیٰ بوڑھوں کو پاک و صاف کر کے توبہ کرا کے اپنی بارگاہ میں لینا چاہتا ہے، اس لیے بڑھاپا دیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جس کا اسلام میں بڑھاپا آ گیا اور اس کی داڑھی سفید ہو گئی، رب تعالیٰ فرماتا ہے اسے عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے۔ بڑھاپے کو یہ نعمت ہے، لیکن میرے عزیزو ہر جوان بوڑھا ہو جائے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہر بچہ جوان ہو جائے یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ موت کی اپنی کوئی عمر نہیں، ہم نے زندگیاں جتنی گزارنی تھی گزار لیا، ہم موت سے بہت تیزی سے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ تمہیں پتہ ہے سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو آپ کے جسم پر رکت طاری ہوتی ہیں، آنکھیں بہنے لگتی ہیں، کیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ حضرت حاتم اصم کہتے ہیں میں جب نماز پڑھتا ہوں تو سامنے میں جنت کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، پیچھے ملک الموت کو کھڑا ہوا پاتا ہوں، اور اپنے دائیں بائیں جہنم کے گڑھے دیکھ رہا ہوں۔ اگر میں آگے کی طرف نہیں بڑھا، ملک الموت تو ابھی میری گردن دبوچنے والا ہے، یا تو دائیں گروں گا یا بائیں گروں گا، اور دونوں طرف جہنم کے گڑھے ہیں۔ اس لیے مجھے خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس راستے سے میں نکل کر جنت تک پہنچ جاؤں۔ میرے عزیزو، ہم تو نمازیں پڑھتے ہیں ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ حساب کتاب کرتے رہ جاتے ہیں نمازوں میں۔ ملک الموت ہر دن ہر گھر پر آ کر ایک بار ضرور جاتے ہیں، آج بھی ہمارے گھر آئے ہوں گے، یا جہاں ہم ہوتے ہیں ہم کو دیکھ کر کے جاتے ہیں، اور جس کی موت آنے والی ہوتی ہے اسے اس دن 3 مرتبہ وہ دیکھ کر جاتے ہیں، برابر وقت پر اس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، اور وہ 1 منٹ نہ آگے نہ پیچھے کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے گھر اور آپ کے گھر آ کر گئے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے، تمہیں دیکھ کر ضرور جائیں گے، اور تمہاری سانسیں جس دن بند کرنی ہے انہیں پوری طرح سے خبر ہے، تمہارے پاس کتنا وقت بچا ہے انہیں پوری طرح خبر ہے، لیکن تمہیں خبر نہیں، نہ ہمیں خبر ہے۔ اب یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس میں ایک رات ہے 15ویں شب، اگلا مہینہ جو آئے گا ابھی شعبان کا، حضور فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ 15ویں شب کو سارے لوگوں کے سال بھر ہونے والے معاملات فرشتوں میں تقسیم کر رہا ہوتا ہے، ان کا رزق تقسیم کیا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ کے ہاتھ پیر سلامت ہیں۔ اب ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں اب باقی وقت کتنا ہے، تو کون سی تسبیح پڑھو گے، کون سا ذکر کرو گے، کتنی تلاوت اور کتنی عبادت کرو گے؟ میں آپ کو ایک نسخہ دے جاتا ہوں، وہ سب سے بہترین چیز ہے، سب سے بہترین چیز ہے۔ فرمایا گیا کہ اگر تمہیں کوئی چیز مختصر سے وقت میں کر کے جانا ہے تو وہ رسول پاک کو راضی کر کے جانا۔ ایک بار حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا کہ آقا میں تمہارا ہوں، آپ میری طرف نظر کرم فرما دیں۔ اگر وہ رسول راضی ہو گئے تو تمہارے ہر وقت کے لیے وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کریں گے۔ باقی ہماری تسبیح جاتی ہے کہ نہیں جاتی یہ بھی ہمیں معلوم نہیں، کر تو لیا عبادت لیکن قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ بھی نہیں معلوم۔
لیکن اگر اللہ کا نبی راضی ہو گیا تو ہمارے سفارش کے لیے وہ کافی ہو جائے. اور اس غفلت سے اگر آزاد ہونا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ قبروں کو دیکھاؤ، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کو دیکھاؤ. کیوں قبروں کو دیکھنے کا حکم دیا گیا؟ جا کر دیکھنا وقت کے بڑے بڑے پیسے والے وہاں پر لیٹے ہوئے ہیں، وقت کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے وہ بھی لیٹے ہوئے ہیں، جن کی پہلوانی کے چرچے ہوا کرتے تھے وہ بھی زیر زمین دفن ہے. اور زیادہ دن تک نہ جسم سلامت ہے نہ چہرہ سلامت ہے. قبروں میں جانے کے بعد اکثر تو کیڑے مکوڑوں کی غذا بنا دیے جاتے ہیں. میرے عزیزو، ہمارے ساتھ بھی اس دنیا سے جانے کے بعد ایک نئی زندگی کا سامنا کرنا ہے. کبھی تم سوچتے ہو آج 10 بائی 10 کے روم میں ہمیں نیند نہیں آتی، ایک چوڑے اور لمبے پلنگ پر ہاتھ کسی سے ٹکرائے تو ہماری نیند میں خلل ہوتا ہے. لیکن جس دن ہمارے عزیز ہمیں کفن میں باندھ کر چھوٹی سی قبر میں سلا کر کے آتے ہیں، کروٹ لینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی، نہ ہمیں تکیہ دیا جاتا ہے، نہ چادر دی جاتی ہے، نہ چٹائی بچھائی جاتی، کچھ نہیں. اور ننگی زمین پر لٹا کر کے ہمیں، اور وہ بھی مٹی کا ڈھیر ڈال کر کے آ جاتے ہیں. کبھی احساس کیا اب کتنے دن کے لیے تمہارے گھر والے سلا کر کے آ رہے ہیں یہ بھی تمہیں پتہ ہے؟ میاں 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں. جب ہمیں دفن کر کے آتے ہیں اگلے 500 سال سونا ہے کہ 600 سال سونا ہے، لیکن سونا اسی میں ہے. اور حالات کیا ہوں گے، حالات کیا ہوں گے پتہ ہے؟ بزرگوں نے فرمایا جب تمہارے اہل خانہ تمہیں دفن کر کے جاتے ہیں تو 3 دن نہیں گزرتے کہ تمہاری ناک سے اور کان سے اندر کی چیزیں باہر آنا شروع ہوتی ہیں. ہمارے پیٹ کا گودا باہر آنا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 دن نہیں گزرتے کہ پیٹ پھٹ جاتا ہے، انتڑیاں باہر نکل آتی ہیں، تعفن ہو جاتا ہے قبر کے اندر، اور اچانک مٹی سے کیڑے پیدا کر دیے جاتے ہیں جو جسم کے ان اعضاء کو کھانے لگ جاتے ہیں. 40 دن گزرنے کے وقت اس کے جسم کا گوشت تک کھینچ لیا جاتا ہے. میرے عزیزو، یہ ہماری حقیقت ہے، یہ ہماری حقیقت ہے. میں کبھی کہتا ہوں نوجوانوں سے جو جیم میں جا کر اپنی باڈی بنانے میں گھنٹوں صرف کرتے ہیں، اپنی باڈی بنانے میں، اپنا چہرہ بنانے میں، تمہیں پتہ ہے مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن قبرستان گئے اور قبر والوں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور. اور پھر پوچھا ہے قبر والے تمہارا کیا حال ہے؟ آپ کے ساتھ ایک تابعی حضرت سعید ابن مسیب تھے، وہ کہتے ہیں میں حضرت علی سے پوچھ رہا تھا کیا یہ قبروں والے آپ کو جواب دے رہے ہیں؟ حضرت علی کہتے ہیں ہاں وہ قبر والے جواب دے رہے ہیں، میں سن بھی رہا ہوں. یہ سب کے بس کی بات تو ہے نہیں. اس کے تھوڑی دیر کے بعد حضرت علی رونے لگ گئے، آنکھیں بھیگ گئیں. ان کے ساتھ موجود تابعی نے پوچھا کہ کیا جواب دیا قبروں والوں نے؟ مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا تو قبروں والے کہتے ہیں اے علی ہمارا کیا حال پوچھتے ہو؟ جس چہرے کو ہم گھنٹوں سجایا کرتے تھے اس چہرے پر اللہ نے بچھو چھوڑ دیے اور وہ ہمیں ڈنک پہ ڈنک مارتے ہیں. جن بالوں کو ہم بار بار سجایا کرتے تھے ان میں خون اور پیپ بھر دیا گیا ہے. ہمارے جسم کے اوپر سے چمڑیاں ادھیڑ دی گئی ہیں اور گوشت کی سڑن پیدا کر دی گئی ہے. اور وہ قبروں والوں کے حالات حضرت علی سنتے سنتے رونے لگ گئے. وقت کے صحابی داماد رسول قبر کے ذکر سے رو پڑتے تھے. میرے عزیزو آج ہماری کیا حالت ہے؟ ہماری آنکھیں تک نہیں بھیگتی، ہمارا دل تک موم نہیں ہوتا. خواہشات نے ہمیں اتنا مصروف کر دیا ہے کہ اپنا آخری سفر بھی بھول بیٹھے، جبکہ تمہیں پتہ ہے تم ہماری تقریر سنو یا نہ سنو، کسی کا بیان سنو یا نہ سنو، تمہیں تو موت آنی ہے، تمہیں لے جایا جائے گا. اس بات کو مانو یا نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے، تمہارے انکار کرنے سے تمہاری موت کے آنے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. موت تو آنا ہے. تم 1000 اختلاف کرو مجھ سے، 1000 مجھے گالیاں دے لو، لیکن موت تو آنی ہے میرے عزیز. ہائی ہیلو السلام علیکم ست شری اکال. کیم چھو کیرما چھو تو کیسے ہے آپ سب؟ سو گائز آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کے آئی ہوں ایک اور ویڈیو، وہ بھی پریئر، ہماری نماز. ٹھیک ہے، نماز
کو لے کر کے، نماز کو لے کر کے آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے نماز اور اذان کو لے کر کے، تو اس بارے میں ایک ہندو لڑکی جو ہے وہ کیا کہہ رہی ہے، آئیے سنتے ہیں اور پوری ویڈیو دیکھتے ہیں نماز کو لے کر کے اس کا کیا ری ایکشن ہے. تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں. میرا نام نینا جیسوال ہے. میں ایشیا کی پہلی لڑکی ہوں جس نے 8 سال کی عمر میں 10ویں کی پریکشا پاس کی، اور 10 سال کی عمر میں میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیا. 13 سال کی عمر میں گریجویشن کمپلیٹ کیا میں نے، اور 15 سال کی عمر میں پوسٹ گریجویشن، اور ابھی 17 ایئرس میں میں PhD کر رہی ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیبل ٹینس میں نیشنل چیمپئن ہوں، ساؤتھ ایشین چیمپئن ہوں. اور میں آپ سب سے کہتی ہوں کہ من میں ہو وشواس تو ہم اتہاس بدلیں گے. ہم کل کی بات نہیں کرتے، ہم آج بدلیں گے. یہ ارادے کو لے کر آگے بڑھنا چاہیے اور محنت کرنا چاہیے. میں ایک اور ریکویسٹ کرتی ہوں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء 5 وقت کی نماز ہے. اگر آپ فجر سونے میں، ظہر نوکری میں، عصر چائے میں، مغرب راستے میں اور عشاء ٹی وی پر کاٹتے ہیں تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آپ کی زندگی بھی کٹنے والی ہے. کیونکہ جو انسان نماز کے سجدوں میں زیادہ جھکتا ہے اسے زندگی میں کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا. اور آخر میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ پیپل کی پتوں کی طرح مت بنو جو وقت آنے پر سوکھ جاتے ہیں. بنو تو مہندی کی پتوں کی طرح جو خود پس کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر دیتے ہیں. سو گائز یہ ویڈیو بہت چھوٹا سا ویڈیو تھا جو مجھے آپ لوگوں نے شیئر کرنا تھا. اس لڑکی نے ہمیں کیا میسج دیا ہے؟ اس نے یہ میسج نہیں دیا ہے کہ اس کو پرابلم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اذان سے نماز سے پرابلم ہے. نہیں، یہ ہندو ہو کے پھر بھی مسلم لوگوں کے لیے یہ میسج چھوڑ رہی ہے کہ آپ لوگوں کو نماز قائم کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے. کتنی اچھی بات ہے نا. تو چلیے پھر ملوں گی نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ میں. اپنا خیال رکھنا، دعاؤں میں یاد رکھنا، اور لائک شیئر کمنٹ کرتے رہنا. شیئر کرنا بہت ضروری ہے. تو بائے بائے، اللہ حافظ. ملتی ہوں واپس. جے ہند، جے بھارت، جے مہاراشٹر.